الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیاں گزشتہ عام انتخابات سے اب تک کیا بدلا اور آگے کیا ہوگا؟ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے حتمی حلقہ بندیوں کی تفصیلات جاری کر دی، جن کے مطابق صوبوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں معمولی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 5 اگست 2022 کو حلقہ بندیاں کی تھی، مگر پھر ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج شائع ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرنا پڑی۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق کمیشن نے گزشتہ 3 ماہ میں ملک بھر کے حلقوں کا اثر نو جائزہ لیا اور پھر تجاویز اور شکایات کے جائزے کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جمعرات 30 نومبر 2023 کو جاری کر دی۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس پوری سرگرمی میں الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی صوبے کے کوٹے کو کم یا زیادہ کر سکتا، کیونکہ ایسا آئینی ترمیم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، جو اب آنے والی پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان تبدیلیوں پر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں میں کی گئی ہیں، اور اس ضمن میں 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں اس مرتبہ کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ سن 2018 اور سن 2024 کے مقابلے میں سیٹوں میں فرق کیوں ہے؟ الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے تحت متعارف کروائی گئی کچھ تبدیلیوں کا جائزہ لینے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات اور اب 2024 کے انتخابات میں نشستوں کے اعتبار سے کتنا فرق پڑا ہے۔ انتخابی کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی عام نشستوں کی 266 جبکہ صوبائی اسمبلی کی عام نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 577 تھیں۔ مخصوص نشستوں اور اقلیتوں کی نشستوں کو ملا کر اب قومی اسمبلی کی مجموعی 342 نشستیں کم ہو کر 336 رہ گئی ہیں۔ اب آتے ہیں عام انتخابات 2018 کے مقابلے میں سن 2024 کے عام انتخابات میں کل نشستوں پر فرق پر، جس کی وجہ قبائلی علاقوں کا انضمام ہے۔ سن 2018 میں فاٹا کی آزاد حیثیت تھی، یعنی یہ قبائلی علاقہ وفاق کے تحت تھا، جہاں سے قومی اسمبلی کی 12 نشستیں تھیں۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی گئی اور وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے میں شامل کر دی گئی۔ یوں اس صوبے کا قومی اسمبلی کا کوٹا 39 نشستوں سے بڑھ کر 45 تک پہنچ گیا، مگر قومی اسمبلی کی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی۔ مبصرین کے مطابق فاٹا کے عوام کو ریلیف کے طور پر اس سے قبل زیادہ یعنی 12 قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئی تھی، حالانکہ یہاں آبادی فارمولے کے مطابق بہت کم تھی۔ نئی حلقہ بندیوں میں باجوڑ، خیبر اور کرم کے 2 حلقوں کو کم کر کے ایک حلقہ کر دیا گیا، جبکہ اورکزئی اور فرنٹیئر ریجن کے حلقے ختم کر دیے گئے۔ وزیرستان کے حلقے 3 سے کم ہو کر 2 رہ گئے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ تعداد نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کر دی تھی جن پر باقاعدہ ضمنی انتخابات بھی ہوئے تھے۔ تازہ حلقہ بندیوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کچھ تبدیلیاں ضرور متعارف کروائیں۔ آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے سانگڑ کی نشست کم ہوئی ہے جبکہ کراچی میں 1 نشست کا اضافہ کیا گیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت حلقہ بندیوں کے لیے ملک کو آبادی اور جغرافیائی لحاظ سے انتخابی حلقہ جات میں تقسیم کیا جاتا ہے، نہ کہ ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے، جبکہ کسی بھی حلقے میں آبادی کا فرق 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی نے اس قانون کے سیکشن 20 کی ذیلی شق 3 میں ایک اضافہ کیا اور الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا کہ وہ آبادی کے تناسب سے حلقہ بندیاں کرے اور ضلعی کوٹے کی پرواہ نہ کرے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق ووٹرز کی کل تعداد کی بجائے آبادی کے لحاظ سے حلقہ بندی کا مقصد NFC سمیت دیگر وسائل کی تقسیم بھی ہے۔ مری کا حلقہ راولپنڈی کے حلقے کے ساتھ ضم، ضلعوں میں حلقوں کی تقسیم کس طرح کی گئی؟ الیکشن کمیشن نے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مظفر گڑھ کے قومی اسمبلی کے حلقے 6 سے کم کر کے 4 کر دیے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے حلقے 4 سے کم کر کے 3 کر دیے گئے۔ اسی طرح وزیر آباد کو ایک علیحدہ نشست دے دی گئی ہے۔ گجرانوالہ کے حلقے 6 سے کم ہو کر 5 رہ گئے ہیں، جبکہ مری کا حلقہ راولپنڈی کے ایک حلقے کے ساتھ ضم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے وضاحت کی کہ مری کی کل آبادی 3 لاکھ سے کچھ زیادہ بنتی ہے، جبکہ ایک حلقے کے لیے کم از کم 8 لاکھ آبادی کا ہونا ضروری ہے۔ کمیشن کے اہلکار کے مطابق یہاں صرف اس حلقے کو بڑھا دیا گیا ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ راولپنڈی کے حلقے کے ساتھ ضم کر دیا گیا۔ ان کے مطابق اب صرف ضلع کے بنیاد پر نشست نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس حلقہ بندی سے حلقے کے نقشے پر زیادہ فرق نہیں پڑا ہے اور اسے راولپنڈی کم مری کا حلقہ ہی کہا جائے گا۔ سندھ میں کراچی کی قومی اسمبلی کی ایک نشست میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ سانگڑ کی قومی اسمبلی کی نشست ختم کر دی گئی۔ یوں سانگڑ کے حلقے 3 سے کم ہو کر 2 رہ گئے ہیں، جبکہ کراچی ساؤتھ کے حلقے 2 سے بڑھ کر 3 اور کراچی ویسٹ کے 5 سے کم ہو کر 3 رہ گئے۔
بلوچستان میں کوئی بڑی تبدیلی عمل میں نہیں لائی گئی۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی 3 جنرل نشستیں ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں 60 ہوں گی، جبکہ اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 297 جنرل نشستیں ہوں گی۔ پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی 32 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ صوبہ سندھ میں قومی اسمبلی کی 61 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 130 جنرل نشستیں ہوں گی۔ سندھ سے خواتین کی 14 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 45 اور صوبائی اسمبلی کی 115 جنرل نشستیں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا سے خواتین کی 10 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16، صوبائی اسمبلی کی 51 عام نشستیں اور خواتین کی 4 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ حلقہ بندیوں کی مزید تفصیلات۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صوبہ پنجاب میں اٹک سے قومی اسمبلی کی 2، راولپنڈی کی 6 اور راولپنڈی اور مری کی ملا کر 1 جنرل نشست ہوگی۔ وزیر آباد اور حافظ آباد کی 1 نشست جبکہ منڈی بہاؤالدین کی 2 نشستیں ہوں گی۔ فیصل آباد کی 10 اور لاہور کی 14 نشستیں ہوں گی۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی 3 نشستیں ہوں گی۔ صوبہ بلوچستان میں شیرانی، ذوب، قلعہ سیف اللہ پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا، جبکہ موسیٰ کھیل، بارکھان، لورا لائی، دکی پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 ہی حلقہ ہوگا۔ خزدار کا 1 جبکہ پنجگور اور کیچ پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا۔ کیچ اور گوادر پر مشتمل بھی 1 ہی حلقہ ہوگا۔ کوئٹہ سے قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق صوبہ سندھ میں سانگڑ اور میرپور خاص کی 2 جبکہ عمر کوٹ کا 1 اور تھرپارکر کے 2 حلقے ہوں گے۔ مٹیاری اور ٹنڈو والا یار کے قومی اسمبلی کے 1 حلقے ہوں گے۔ سجاول، ٹھٹھا، جام شورو کے قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا۔ ملیر کے قومی اسمبلی کے 3، کورنگی کے 3، کراچی ایسٹ اور کراچی ساؤتھ کے 4 حلقے ہوں گے۔ کیماڑی کے 2، کراچی ویسٹ کے 3، کراچی سینٹرل کے قومی اسمبلی کے 4 حلقے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ حتمی حلقہ بندیوں کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں نشستوں کی تعداد 99 سے 115 کی گئی ہے، جو دراصل 25ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے۔ اپر اور لوئر چترال سے قومی اسمبلی کا 1 اور سوات کے 3 حلقے ہوں گے۔ ہنگو اور اورکزئی پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 جبکہ کرم، کرک، بنو کا 1 حلقہ ہوگا۔ شمالی وزیرستان اور لکی مروت کا 1 قومی اسمبلی کا حلقہ ہوگا، جبکہ اپر اور لوئر جنوبی وزیرستان پر مشتمل 1 جبکہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان پر مشتمل قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہوں۔